السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے۔
آن گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المتقین شفیع المذنبین میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ انسان کی انتہائی قیمتی متاع، بہت ہی زیادہ قیمتی دولت اور کائنات میں اس کے لیے سب سے زیادہ رس بھرا اور میٹھا پھل وہ اولاد کا پھل ہے۔ اور حقیقت ہے کہ انسان کی جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں وہ چیز ضائع نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، اور کہیں وہ چیز جو ہے اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس قیمتی متاع کی قدر و منزلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من احدى الثلاث، جب انسان ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال، نیک اعمال وہ بھی منقطع ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سوائے تین چیزوں کے۔ فرمایا او صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کر گیا جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جب تلک وہ صدقہ جاریہ رہے گا، قائم رہے گا، اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، فرمایا یا صاحب علم تھا، لوگوں کو علم سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا، جب تک اس کے سلسلہ شاگردی جاری رہے گا اس وقت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، فرمایا تیسری چیز وہ اس کی یہ قیمتی متاع ہے، یہ اولاد ہے، نیک اولاد یہ پیچھے چھوڑ گیا، یدعو له، وہ نیکی کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب تک اس کی اولاد اس کائنات میں موجود رہے گی اس وقت تک اس کا اجر و ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یعنی یہ اتنی قیمتی متاع ہے۔ اس لیے اس کے لیے اسلام نے انتہائی زیادہ مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے، یہ قیمتی متاع جو ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ یہ دنیا میں جب آئی ہے تو بالکل صاف پیپر کی طرح، یہ بالکل صاف سی کوڑا کاغذ تھا۔ اب آپ جیسے اس کی تربیت کریں گے، جیسے اس کاغذ پر نقش و نگار کریں گے، جو لکھتے جائیں گے ویسا ہی یہ کاغذ بن جائے گا۔ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ فرمایا فطرت سلیم ہے،
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی فطرت سلیم ہے۔ اس کے بعد اب اس کے والدین ہیں، فَإِنَّ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا اس کے والدین جیسی تربیت کریں گے ویسا ہی یہ بن جائے گا، چاہے تو وہ اس کی تربیت کر کے اس کو یہودی بنا دے، مجوسی بنا دے، یا اس کو نصرانی بنا دے، جیسی یہ تربیت آپ کریں گے ویسا ہی یہ بچہ بن جائے گا، ویسے ہی آپ کی یہ اولاد ہوگی۔ بھائیو، آج حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام نے تو اس کے متعلق انتہائی توجہ دلائی تھی کہ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، ویسی تعلیمات دی کہ ہر لحاظ سے ان نگینوں کی حفاظت ہو سکے اور یہ اپنے والدین کے لیے انتہائی مفید سرمایہ ثابت ہو سکیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، حسب معمول جیسے کہ مسلمان ہر کام میں کوتاہی کر رہے ہیں، یہاں آ کر بھی انتہائی زیادہ کوتاہی کا انہوں نے ثبوت پیش کیا۔ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، والدین کے حقوق کو تو ضرور بیان کیا گیا، بہت سارے لیکچرز ہوتے ہیں، والدین کے حقوق کو تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اولاد کی طرف سے صرف نظر کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر آج ہر تیسرا آدمی یہ شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی میری اولاد وہ میری فرما بردار نہیں ہے، میری اولاد میری نافرمان ہے۔ اس کی وجوہات انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں۔ ہم نے انفرادی طور پر بھی توجہ نہ دی اور اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے کے مفید انسانوں نے، دانشوروں، مفکروں اور علماء نے اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہ دی، جس کا آج انتہائی مکروہ نتیجہ اور رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے آج ہمارے ساتھیوں نے یہ اہتمام کیا، کیوں نہ آج ایک روش سے، ایک طریقے سے ہٹ کر کہ والدین کے حقوق کو تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں، آج اولاد کے متعلق ہم کچھ بیان کریں، اس اولاد کے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے ساتھیوں کی اس خواہش کو، جو اس خواہش کے پیچھے نیک مقاصد ہیں، ان کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور میرا شرح صدر فرمائے، زبان کی گرہ کو کھول دے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بھائیو، اسلام نے اس سرمایہ کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلی توجہ جو ہمیں دلائی وہ یہ کہا کہ اس کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ ہے، جس نے سب سے پہلے اس کی تربیت کرنا ہے، وہ معلم، وہ استاذ، وہ انتہائی عمدہ قسم کا استاد ہونا چاہیے، یعنی اس کی ماں جو ہے، اس کا انتخاب کرتے ہوئے تمہیں انتہائی سوچ و بچار اور غور و فکر سے کام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا یہ جگہ جو ہے کلھا متاع، فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، سب کی سب یہ فائدہ اٹھانے کا مقام ہے یا مال و اسباب کی جگہ ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، فرمایا اور اس کائنات میں سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے،
المرأۃ الصالحہ، وہ نیک خاتون ہے، قربان ہو جائیں۔ نبی کریم صلی